بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان کیا جائے گا نزول قرآن کے بارے میں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اس ماہ مقدس کی 27ویں شب کو قرآن مجید فرقان حمید آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور پھر 23 سال کے عرصے کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوتا رہا۔ اس قرآن مجید فرقان حمید کی وحی کی جو ابتدا ہے اس کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر کتاب الوحی کے اندر 3 حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا جو پہلے ہوئی وہ خواب کی صورت میں سچے خواب تھے، یعنی جو خواب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے، صبح روشن کی مثل اس کی تعبیر سامنے آ جاتی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی۔ آپ غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے اور وہاں پر کئی راتیں قیام کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، اپنے کھانے پینے کی اشیاء بھی ساتھ میں لے جاتے۔ جب وہ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جاتی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور پھر اپنے کھانے پینے کی اشیاء لے کر واپس غار حرا کے اندر چلے جاتے، اور وہاں پر پھر کئی راتیں مزید خالق کائنات کی عبادت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس فرشتے نے کہا اقرأ، پڑھیے۔ تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے بھینچا، یہاں تک کہ مجھے مشقت ہوئی، اور پھر فرشتے نے کہا اقرأ، پڑھیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ اس نے دوسری مرتبہ پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھینچا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ سے زیادہ مشقت ہوئی، اور پھر تیسری مرتبہ فرشتے نے کہا اقرأ، پڑھیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ تو فرشتے نے تیسری مرتبہ بھی زور سے پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھینچا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ مجھے سب سے زیادہ مشقت ہوئی۔ پھر اس فرشتے نے عرض کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے رسول مکرم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان آیات کو پڑھا، ان آیات کو سیکھا، اور پھر اس حال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے کہ آپ کا دل کب کپا رہا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔
تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو چادر اڑائی یہاں تک کہ آپ کا سارا خوف ختم ہو گیا۔ تو جب آپ کا خوف ختم ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارے واقعے کی خبر سنائی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنے نفس کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھنے والے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں، مشکل میں ان کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور آپ ناداروں کے لیے کماتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور ورقہ بن نوفل اس وقت نہایت ہی نحیف، کمزور، بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، اور دور جاہلیت کے اندر انہوں نے نصرانی مذہب کو قبول کر لیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ اپنے اس بھتیجے کی بات سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا آپ نے بیان فرما دیا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل بات سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی پیغام رساں فرشتہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مجھے قوم نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جس شخص نے بھی یہ پیغام پہنچایا لوگوں تک اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا، تو ان سے عداوت رکھی گئی، اس سے دشمنی مول لی گئی۔ تو اگر میں زندہ رہا تو میں ضرور بھی ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن اس واقعے کے بعد ورقہ بن نوفل زیادہ دن تک زندہ نہ رہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو یہ نزول قرآن کی ابتدا تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر وحی کی صورت میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کر آئے، اور یہ پہلی آیات بینات میں سے تھی۔ حضرت جبریل امین وہ فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کے پاس خالق کائنات کا پیغام لے کر آتے۔ حضرت امام احمد کستلانی علیہ الرحمہ مواہب لدنیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبریل 12 مرتبہ آئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ آئے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین 24,000 مرتبہ آئے پوری زندگی کے اندر۔ سب سے زیادہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا۔ اسی لیے تو سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر بار بار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے۔ اس مضمون کو حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنے نعتیہ کلام کے اندر یوں بیان فرمایا کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، بے لکائے ان کو چین آ جاتا اگر، یوں نہ بار بار آتے جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ تو جبریل امین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ تشریف لے آئے، اور پھر
اس طرح قرآن کی وحی کی ابتدا ہوئی، اور یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو بڑے عہدے والے ہیں وہ اچھے ہیں، وہ بہتر ہیں، جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس کوٹھے بنگلے گاڑیاں، جن کے پاس جائیدادیں ہیں، جن کے پاس مراتب ہیں، وہ بہتر ہیں۔ لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور آگے لوگوں کو سکھائے۔ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف پر خالق کائنات 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ الف لام میم لیس بحرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ تو جس نے الف لام میم ایک مرتبہ پڑھ لیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے تو ایک آیت پر کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہوگا۔ اسی طرح ایک رکوع کا حساب لگائیے، پھر ایک سپارے کا حساب لگائیے، پھر 30 پاروں کا حساب لگائیے، تو یہ انسانی بس سے باہر ہو جاتی ہیں نیکیاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جس زمانے کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جو دور جاہلیت کا زمانہ تھا، لیکن اس دور کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے عرب کے بڑے بڑے فصحا شمار کیے جاتے تھے، اقلیم کلام و سخن کے تاجدار شمار کیے جاتے تھے، اور فصاحت اور بلاغت کے شاہ سوار سمجھے جاتے تھے۔ کچھ تو قول فیصل کے مالک تھے کہ جن کے سامنے بڑے بڑے بولنے والوں کی بولتیاں بند ہو جاتی۔ اس عالم کے اندر، اس زمانے کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن کا پیارا معجزہ عطا فرمایا، اور قرآن پاک نے پھر ان سب کو چیلنج کیا کہ ہے اگر کوئی طاقت والا تو اپنے سارے سنگتیوں کو، اپنے سارے دوستوں کو شامل کر لو اور اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت جیسی کوئی سورت لے آؤ۔ اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے، اگر تمہیں فصاحت اور بلاغت کا پتہ ہے، تو پھر ایک آیت جیسی ایک آیت بنا کر لاؤ۔ تو پھر کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا۔ جب سب نے قرآن پاک سنا تو سب نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ واقعی خالق کائنات کا کلام ہے۔ تو پھر اس مکمل مضمون کو بیان کیا سیدی اعلیٰ حضرت نے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا تو لوگوں کی بولتیاں بند ہو گئی۔ جن کے سامنے لوگ چپ ہو جاتے تھے وہ آج قرآن کے سامنے چپ ہو گئے، ان کی گردنیں خم ہو گئیں۔ فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب قرآن آ گیا، لوگوں نے سنا تو لوگ قرآن کے سامنے یوں جھک گئے، ان کی گردنیں خم ہو گئیں، ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کے منہ کے اندر زبان ہی نہیں رہی، نہیں بلکہ فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے جسم میں جان ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ قرآن وہ عظیم معجزہ ہے۔ حضرت زماد بن سالبہ ایک حاذق حکیم اور طبیب تھے۔ جب لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام رسالت پر آپ کو مجنو قرار دیا، لوگوں نے آپ کو مجنو کہنا شروع کر دیا، تو حضرت زماد بن سالبہ کیونکہ اس وقت صرف حکیم تھے، مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی جنون کا علاج کر سکتا ہوں، تو اگر آپ واقعی مجنو ہیں معاذ اللہ تو میں آپ کے جنون کا علاج کر سکتا ہوں، میں ایک طبیب اور حکیم ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے میرا کلام سن لو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زماد بن سالبہ کے سامنے کچھ آیات کی تلاوت کی، تو حضرت زماد بن سالبہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کلام کی آیتیں سنی تو میرے دل کے اندر اس قسم کا روب آ گیا کہ میں اسی وقت کلمہ میں نے پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔
تو یہ وہ قرآن ہے، عظیم کتاب ہے۔ اس عظیم کتاب کو خالق کائنات نے سب سے پہلے نازل فرمایا اس مہینے کے اندر، اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ عظیم کتاب، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ آخر میں آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔